ہیں، مگر کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا، اس لیے کہ کیا مجرموں کے اقبالی جرم کے بعد بات ختم ہو گئی؟ جب ہم 2017 کے بعد کہتے تھے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، آج بات ٹروتھ کمیشن سے آگے نکل گئی۔ جب ٹروتھ، سچائی قوم کے سامنے اقبالی جرم کی شکل میں آ گئی تو پھر کمیشن کیسا؟ پھر اور کیا دیکھنا ہے؟ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 23 نومبر 2022 تک کھلے عام سہولت کاری کی جاتی رہی اور سرپرستی کرنے والوں نے ایک روپ نیا دھار کے ایک نورا کشتی شروع کی، اور وہ نورا کشتی اس شخص کے ساتھ مل کے شروع کی اور کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بندہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ حکومت نہ لیتے تو اس بندے کو کوئی امیدوار پاکستان میں نہ ملتا۔ تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو میں نورا کشتی کی بات کر رہا ہوں اس کو عوام میں دوبارہ سے قابل قبول بنانے کے لیے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ لوگ جو محبت کرنے والے، جو قیادت محبت کرنے والی ہے پاکستان سے، انہوں نے اس حالت میں ملک کو دیکھ کر اپنا کندھا پیش کیا، اور وہ کندھا پیش کرنا ان کے نزدیک ایک عبادت تھی، اس قوم کی، اس ریاست کی خدمت تھی۔ مگر جو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا اور 23 نومبر تک تو براہ راست ایک سرپرستی کرتے آئے، منصوبہ سازی کر کے اس کو لانچ نہیں، اس کو چلاتے رہے۔ اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے حوالے سے اس وقت کے جو اسٹیبلش، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے؟ اس وقت واضح طور پر قوم کو کیوں نہ بتایا گیا؟ اور کیا انٹیلیجنس لوگ جو ہیں جس کا وہ سربراہ تھا، کیا اس کو بتا نہیں رہے تھے 2018 میں یا 2011 میں جب لانچ کیا جا رہا تھا کہ بقول عمران خان تھے یہ پلے بوائے ہے؟ تو کیا 2018 میں پتا نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتا چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فرح گودی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے وقت ثاقب نثار کے علم میں نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ کیا اس وقت سعید کھوسہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نہیں اب ہو رہا، اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو
اور پاکستان کی قوم کو یہ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بات اب ٹروتھ کمیشن سے آگے نکل گئی ہے. جب سچائی اخباری شکل میں آ گیا تو کمیشن کیسا؟